اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ تعوذ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگنا شیطان سے بچنے کے لیے وہ کتنا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے عالم شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے روح البیان۔ وہ اس کی حکمتیں لکھتے ہیں کہ تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمتیں کیا ہیں۔ ایک حکمت تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان قرآن شروع کرتا ہے تو یہ جو قرآن ہے یہ بندے اور رب کے درمیان قرب پیدا کرتا ہے، بندے اور رب کی ملاقات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ قرآن پڑھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میرا جب دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ میرے ساتھ کلام کرے، اللہ میرے ساتھ باتیں کرے، تو پھر اللہ کا قرب اس قرآن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ اجازت مانگنا ہے کہ جب انسان اللہ سے کلام کرنے لگتا ہے، آپ کسی بھی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو پہلے اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ اجازت ہے کہ نہیں۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنیادی طور پہ اجازت ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور تیری اور میری ملاقات کے درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو وہ شیطان بنے گا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس شیطان کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ ایک حکمت تو اس کی یہ۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ عاجزی کا جملہ ہے کہ انسان عاجز ہوتا ہے کہ دشمن طاقتور ہے، اور شیطان سے بڑا طاقتور دشمن تو کوئی نہیں، اور شیطان کو ہم دشمن نہیں کہہ رہے، اللہ نے کہہ دیا، ہمیں بتا دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی راہ پہ نہ چلنا، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس دشمن سے بچنے کے لیے کوئی بہترین کلمہ ہے تو وہ تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور حدیث میں ہے، امام رازی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ تعوذ پڑھتا ہے نا 10 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے ہٹا دیتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں نا، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ کسی سے پوچھ لیں مسلمان سے، یار آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انکار تو نہیں کرتا، جی میں نے پڑھنی نہیں ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتا جی بس ویسے اچھی چیز ہی نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا، ہر مسلمان یہ کہتا ہے جی وہ دعا فرمائیں، دل تو کرتا ہے لیکن ٹائم نہیں ملتا، آنکھ نہیں کھلتی۔
بنیادی طور پہ شیطان اس کو نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہا، اور جب کوئی گناہ شخص کرتا ہے تو وہ گناہ بھی شیطان کروا رہا ہوتا ہے۔ انسان ٹھیک ہے، بندہ غلط نہیں ہے، غلط تو شیطان ہے۔ یہ ہم اکثر کسی کو تبلیغ کریں نا، کوئی دعوت دیں، کسی کو سمجھائیں، یہ مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ پردہ کریں۔ کیوں پردہ کرو میں کیوں پردہ کروں؟ تاکہ کوئی غیر مرد جو ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو پھر ایسا نہیں ہے، مرد جو ہے اس پر اعتماد ہونا چاہیے، بندہ اچھا ہے۔ بھائی بندہ جتنا بھی اچھا ہے، جتنا بھی نیک ہے، لیکن شیطان تو اچھا نہیں ہے، شیطان تو نیک نہیں ہے۔ ایک اچھے انسان کو برا کوئی بناتا ہے تو وہ شیطان ہے، وہ ظالم مجرم تو وہ ہے۔ اس شیطان سے اگر بچنا ہے تو پھر تعوذ ضروری۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق